بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہسٹوری نالج کی چینل کے ساتھ محمد عبداللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب کانٹیننٹ یعنی کہ انڈین سب کانٹیننٹ کی ہسٹری بتائیں گے، جس میں بہت سارے ملک شامل ہیں، اور ہم اس کو بتائیں گے اس پہ کس کس حکمران نے حکومت کی۔ تو ویڈیو سے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو، دلی سلطنت دلی میں مقیم ایک مسلمان سلطنت تھی، جس میں ترک اور ترک انڈین بھی شامل تھے، جو ترک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے 13ویں صدی سے 16ویں صدی تک برے صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں وسطی ایشیائی ترکوں نے شمالی ہند کے کچھ حصوں پر حملے کیا اور دلی سلطنت کو سابقہ ہندوؤں میں قائم کیا۔ دلی کے بعد کے مملوک خاندان نے شمال ہندوستان کے بڑے علاقوں کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ خلجی خاندان نے وسطی ہندوستان کے بیشتر حصوں کو فتح کیا، جبکہ جنوبی ہندوستان کے ہم ہندو سلطنت کو وسیع ریاستیں بنانے پر مجبور کر دیا اور اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دوستو، دلی سلطنت واحد ہند مسلم سلطنت ہے جس نے ہندوستان کے چند خواتین حکمرانوں میں سے بھی ایک ہے۔ رضیہ سلطان، جن کی مدت 1236 سے لے کر 1240 ہے، وہ اسی سلطنت میں تخت نشین ہوئی تھی، جو ہندوستان کی پہلی مسلمان حکمران بنی تھی۔ علاؤ الدین خلجی کے دور حکومت میں دلی سلطنت نے ہندوستان کے منگولوں حملوں کو کامیابی سے پسپا کیا۔ ان کی کامیابی کا ایک بڑا جو جاتا تھا عنصر ان کی ترک مملوک غلام فوج تھی، جو کہ خانہ بدوش گھڑ سوار جنگجو بھی تھے۔ یہ لوگ جب مملوکوں کی حکومت تھی یہاں پہ تب آئے تھے، لیکن تب علاؤ الدین خلجی نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ منگول سلطنت ہندوستان میں پھیل گئی ہوتی اگر دلی سلطنت یہ کردار نہ ادا کرتی۔ منگول چھپ چھپ کر دوبارہ وار کرتے، لیکن ان کو ہمیشہ رسوائی حاصل ہوتی۔ یہ علاؤ الدین خلجی نے یہ سارا جو انعام تھا نا، جو اس نے اثر و رسوخ وہ جنگ کا فوجیوں، وہاں کے علماء اور صوفیہ جو ان کے مولوی گئے تھے ان کو دیا، ان کی مہربانی کی کہ انہوں نے اس جنگ میں ان کا ساتھ دیا اور اسلام کا جھنڈا نہیں چھوڑا۔ علاؤ الدین خلجی کی ہم آپ کو داستان ضرور سنائیں گے، لیکن وہ اس ویڈیو کے بعد سنائیں گے۔ وسطی ایشیائی میں ایک ترک منگول فاتح جس کو تیمور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے شمالی ہندوستان کے شہر دلی کے حکمران سلطان نصیر الدین تغلق کی حکومت پہ حملہ کیا۔ 17 دسمبر 1398 کو سلطان کی فوج کو شکست ہوئی۔ تیمور دلی میں داخل ہوا اور تیمور کی فوج کے 3 دن اور 3 راتوں تک قتل اور لوٹ مار کی۔ اس کے بعد شہر کو برباد تباہ حال میں چھوڑ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ پورے شہر کے سارے کافروں کو مسلمانوں کو مار دیا جائے اور سارا ان کا سونا لوٹ لیا جائے، سوائے سیدوں کے اور علماء کے، باقی سب کو مار دیا جائے۔ سلطنت دلی کی برطرفی سے خاص متاثر ہوا، اگرچہ لودھی خاندان کے تخت خطرے میں آ گیا، لیکن یہ صرف تھوڑی ہی دیر کے لیے تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کا جو ابتدائی دور تھا، جس کو گولڈن دور بھی کہا جاتا ہے، وہ 1526 عیسوی سے لے کر 1857 تک ہے، جو مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال سے متعلق ہے۔ یہ جو سلطنت تھی، یہ تیمور جو تھا نا، اس کی وراثت یعنی کہ اس کے جو وارث تھے نا، انہوں نے بنائی تھی۔ اس کے دور میں جو ہندوستان کی معیشت تھی نا، اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ ورلڈ کا 25% جو GDP تھا نا، وہ صرف اسی سب کانٹیننٹ سے جاتا تھا۔
وہاں پہ انہوں نے بہت ساری مسجد تعمیر کرائیں، بہت سارے مندر بنوائے، اور ان کی اس حکومت میں سب لوگ امن سے رہتے تھے، یہاں تک کہ مراٹھا اور سکھوں کی ترقی مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے کے بعد بنی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے ان حکومت سے بغاوت کی تھی، اور بعد میں یہ ساری سلطنت ختم ہو کر صرف ایک برطانوی سلطنت ہی رہ گئی تھی۔ 1526 میں بابر، جو تیمور کے نسل سے ہی تعلق رکھتا تھا، اس نے ازبکستان کے ایک گاؤں سے اٹھا، یعنی کہ ایک شہر سے اٹھا، چنگیز خان کی نسل سے ہی وہ تعلق، اس نے مغل سلطنت قائم کی، جس نے اس کے عروج پر جنوبی ایشیا کے بیشتر حصے پر حکومت کی۔ اس کے بیٹے ہمایوں کو افغان جنگجو شیر شاہ سوری نے 1540 میں شکست دی اور ہمایوں کو کابل جانے پر مجبور کر دیا۔ شیر شاہ سوری کی موت کے بعد اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری اور اس کے ہندو جنرل نے 1556 تک دلی سے شمالی ہندوستان میں بہت ساری سلطنت پھیلا دی تھی، حکمرانی بنا دی تھی۔ جب اکبر اعظم نے 6 نومبر 1556 کو دلی کی جنگ جیتنے کے بعد پانی پت کی دوسری جنگ میں ہمایوں کو جو تھا نا جنرل، اس کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کا عروج دوبارہ قائم کر لیا۔ مشہور شہنشاہ اکبر اعظم، جو بابر کا پوتا تھا، اس نے ہندوؤں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ اکبر نے بہت ساری عمارتیں بنوائیں۔ اس نے غیر مسلموں کے لیے تھوڑا ٹیکس لیا، یعنی کہ مسلموں سے تھوڑا لیتا تھا، لیکن اس نے غیر مسلموں سے بھی تھوڑا ٹیکس لیا۔ اس نے بہت سارے شادیاں کی، یعنی کہ اس نے زیادہ بیویاں رکھی تھی، لیکن اس نے اس کے دور میں اس نے اپنے رعایا کے لیے، یعنی کہ اپنی عوام کے لیے بہت سارے کام بھی کیے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے برصغیر پر حکومت کی اور مغلیہ خاندان کا 1600 تک برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصوں پر حکومت قائم کر لی تھی۔ شاہ جہان کا دور مغلیہ فن اور تعمیر کا گولڈن ایج مانا جاتا ہے۔ اس نے بہت ساری تعمیراتی کام کیے، جس میں اس نے اپنی بیوی ممتاز کی یاد میں تاج محل بھی بنایا۔ اس نے آگرہ میں لال قلعہ بھی بنوایا اور جامع مسجد بنوائی، اور لاہور کا قلعہ بھی بنوایا۔ مغلیہ سلطنت برصغیر پاک و ہند میں موجود سب سے بڑی سلطنت میں سے ایک تھی، اور چین کو پیچھے چھوڑ دینے والی سب سے طاقتور معیشت تھی، جو دنیا کے 25% GDP کو کنٹرول کرتا تھا، اور اس کی جو زرعی پیداوار تھی، یعنی کہ چاول، گندم وغیرہ، یہ پوری دنیا میں 25% تھی، اور یہی آگے دنیا کو سپلائی کرتا تھا۔ اور اس میں ایک بات تھی، لیکن اس میں آبادی زیادہ اضافے سے بڑھ رہی تھی، جو ان کی زوال کا ایک سبب بنا تھا۔ یہ صنعتی کاموں میں بھی بہت اچھے تھے۔ ان کا جو ان کی معیشت تھی، یہ ایگریکلچر کی وجہ سے ہی اوپر پہنچی تھی۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں آ چکی تھی، اس کے بعد ان کا برا وقت شروع ہو گیا، یعنی کہ زوال۔ مراٹھاؤں نے، جٹوں نے اور افغانیوں نے آہستہ آہستہ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ 1737 میں مراٹھا سلطنت کے مراٹھا جنرل باجی راؤ نے دلی پر حملہ کیا اور اس کو لوٹ لیا۔ عامر خان، جو ان کا تھا ایک جنرل تھا، مغل شہنشاہ نے 5000 مراٹھا گھوڑوں اور گھڑ سواروں اور سپاہیوں کو اس کی سپردگی میں بھیجا مراٹھاؤں سے لڑنے کے، تاہم باجی راؤ نے صرف چھوٹی سی فوج سے ان کو شکست دے دی، اور یوں 1737 میں مغلیہ سلطنت کی آخری شکست ہوئی، اور ان کا کمانڈر ان چیف نظام الملک کو دوبارہ مراٹھاؤں نے ایک جنگ میں شکست دی، اور جس وجہ سے مغلیہ سلطنت کا یعنی کہ پورا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن طاقت کے لحاظ سے ان کا خاتمہ ہو گیا، جبکہ دوسری ریاست بڑھنے لگی، جن میں ایک مراٹھا سلطنت بھی تھی۔ جٹ حکمرانوں نے اپنی علیحدہ سلطنت بنا لی، اور یوں
جو سلطنت کا عروج تھا وہ زوال پذیر ہوتا گیا۔ 1739 میں ایران کے شہنشاہ نادر شاہ نے مغل سلطنت پر حملہ کیا اور اس کی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد نادر نے دلی پر قبضہ کر لیا اور اس کے سلطان کو برطرف کر دیا۔ مور کا تخت بھی جاتے وقت وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلسل مقامی جو شکست تھی اس کے ہونے کے بعد مغل بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ مغل خاندان کو 1757 تک ان کو اپنا تخت بھی چھوڑنا پڑا، کسی اور کے حوالے کرنا پڑا۔ سکھوں نے بھی ان سے پنجاب کا بیشتر حصہ چھین لیا تھا۔ سکھوں نے کم از کم 30,000 کی فوج لے کر مغلوں کی جنگ لڑنے گئے تھے، اور مغلوں کے پاس اس سے بھی زیادہ فوج تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 18 صدی میں مراٹھا سلطنت نے برصغیر پاک و ہند میں اپنا تسلط بٹھا دیا۔ پیشوا جو تھے وہاں کے پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں ان کو، مراٹھاؤں نے جنوبی ایشیا کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا اور حکومت کرنا شروع ہو گئے۔ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے خاتمے کے لیے مراٹھاؤں کا کافی حد تک ان کا ہاتھ تھا۔ 18ویں صدی عیسوی تک مراٹھاؤں نے بیشتر برصغیر پر قبضہ کر لیا تھا اپنے پیشواؤں کے ذریعے۔ اب پیشواؤں کی حکمرانی میں مراٹھاؤں نے اپنے آپ کو ایک مراٹھا سلطنت میں بدل دیا تھا، یعنی کہ تبدیل کر لیا تھا۔ 1737 میں مراٹھاؤں نے اپنے دارالحکومت دلی کی جنگ میں ایک مغل فوج کو شکست دی۔ مراٹھاؤں نے اپنی حدود کو مزید بڑھانے کے لیے مغلوں، نظام اور بنگال کے نوابوں اور درانی سلطنت کے خلاف اپنی فوجی مہم جاری رکھی۔ 1760 تک مراٹھاؤں کا کنٹرول برصغیر کے بہت بڑے علاقوں تک پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ مراٹھاؤں نے مغل تخت کو ختم کرنے اور اس کے وارثوں کو مارنے کا بھی خیال کر لیا تھا۔ 1775 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پونے میں پیشواؤں کے خاندان سے کچھ بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے پہلی اینگلو مراٹھا جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں مراٹھا فتح یاب رہے۔ دوسری اور تیسری اینگلو مراٹھا جنگوں میں ان کو اپنی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کی ایک بہت بڑی طاقت ٹوٹ چکی تھی، جس کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے بیشتر حصوں پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا۔ سکھ سلطنت سکھ مذہب کے اراکینوں نے بنائی تھی، ایک سیاسی ہستی تھی جو برصغیر پاک و ہند میں شمالی مغربی علاقوں پر حکومت کرنا چاہتی تھی۔ پنجاب کے علاقوں کو ملا کر اس نے ایک سلطنت قائم کی۔ 1799 سے 1849 تک موجود یہ سلطنت تھی، یہ خالص سکھوں سے ہی بنی ہوئی تھی، جو اپنے مذہب پر بنیاد ایک سلطنت تھی۔ اس کے قیام یعنی کہ اس کا بانی جو تھا اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شمالی ہندوستان کے بہت سے حصوں کو ایک سلطنت میں ضامن کیا۔ اس نے بنیادی طور پر اپنی سکھ جو ان کا نشان تھا اس نے اپنا جھنڈا بنایا اور اسی کی ترتیب سے اس نے اپنی سلطنت میں اچھے کام کیے۔ اس نے افغان فوجیوں کو مسلسل شکست دی اور افغان سکھ جنگوں میں کامیاب ہوتا گیا، اور اس نے پنجاب، ملتان، کشمیر اور پشاور تک اپنی سلطنت تک بڑھا لیا۔ اپنے عروج یعنی کہ 19ویں صدی میں سلطنت بہت طاقتور تھی، لیکن رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ سخت لڑائی جو پہلی لڑائی تھی وہ پہلی اینگلو سکھ جنگ اور دوسری اینگلو سکھ جنگ نے سکھ سلطنت کو زوال میں لانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند کی
آخری علاقے بھی انگریزوں نے ان سے چھین لیے۔ اب صرف چھوٹے چھوٹے علاقے رہ گئے تھے جو انگریزوں سے لینے والے تھے۔ جنوبی ہندوستان میں میسور کی بادشاہی 18ویں صدی کے آخر میں حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان کے دور میں وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ ان کے دور حکومت میں میسور نے مراٹھاؤں، انگریزوں یا ان کی دوسری فوجوں کے خلاف مسلسل جنگ لڑی۔ مراٹھا میسور جنگ اپریل 1787 میں ختم ہوئی، جس کے بعد ان کی معاہدہ ہو گیا کہ آئندہ سے ہم امن رکھیں گے، جس میں ٹیپو سلطان نے مراٹھاؤں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کچھ دن بعد اینگول میسور جنگ ہوئی، جہاں میسوریوں نے اکٹھے ہو کر لڑائی کی لیکن انگریزوں کو شکست دی۔ چوتھی اینگول میسور جنگ نے ٹیپو سلطان کی موت دیکھی۔ فرانس کے ساتھ میسور کے اتحاد کو ایسٹ انڈیا کمپنی اچھا نہیں سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے میسور کے چاروں طرف حملہ کر دیا تھا۔ حیدر علی کے بعد نظام اور مراٹھاؤں نے شمال سے حملہ شروع کیا۔ انگریزوں نے بھی حملہ شروع کیا۔ ان ساروں نے اکٹھے ہی حملہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے جو میسور کی حکومت تھی وہ تہس نہس ہو گئی اور 1799 میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کی موت ہو گئی اور میسور انگریزوں کا ایک شہر بن گیا۔ حیدرآباد کی بنیاد ڈھاکہ کے ایک شاہی خاندان نے 1591 میں رکھی تھی۔ ایک مختصر مغل حکومت کے بعد ایک مغل عہدیدار آصف جاں نے حیدرآباد کا کنٹرول سنبھالا اور 1724 میں خود کو حیدرآباد کا نظام الملک قرار دیا۔ کئی لڑائیوں میں شکست کھانے کے بعد مراٹھا سلطنت کو خراج تحسین تاہم دیتا رہا اور مراٹھاؤں کو خراج پیش کرتا رہا اور بعد میں انگریزوں کے غلام بن کر اپنی خود مختاری برقرار رکھی۔ حیدرآباد ریاست 1798 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک شاہی ریاست بن گئی تھی۔ مراٹھا سلطنت کے زوال کے بعد کئی مراٹھا خاندانوں اور ریاستوں نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر اتحاد کر لیا تاکہ علاقہ اور آبادی کے لحاظ سے برطانوی راج میں شاہی ریاستوں کا سب سے بڑا جو گروہ تھا وہ مراٹھا تھے۔ سکھ سلطنت کے زوال کے بعد 1846 میں پہلی اینگول سکھ جنگ کے بعد جو سکھ تھے انہوں نے بھی برطانوی حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور کشمیر ان کو دے دیا، یعنی کہ سکھوں کے کنٹرول میں تھا لیکن ان کا سارا اقتدار ان کے پاس تھا، انگریزوں کے پاس۔ جو دوسری بڑی شاہی برٹش انڈیا کمپنی کی ایک ریاست تھی وہ تھی بنگال کی، جو ان کے ہی پاس چلی گئی تھی، جبکہ مشرقی اور شمالی مشرقی ہندوستان میں دوسری ریاستیں جو تھیں ان پر بھی آہستہ آہستہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا یا پھر انہیں ریاستوں نے انگریزوں کو اپنا ان ریاست کا قبضہ دے دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں فاؤنڈ ہوئی تھی، جو لندن میں فاؤنڈ ہوئی تھی۔ 1611 میں ہندوستان کے کئی مشرقی ساحل پر وہ تجارت کیا کرتی تھی۔ 1612 میں اس نے ہندوستان میں مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں فیکٹری لگائی اور ہندوستان میں اپنے قدم جمانے شروع کر دی۔ 1640 میں اسی طرح اجازت حاصل کرنے کے بعد اس نے وہاں کے جاگیرداروں اور حکمرانوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا اور ایک دوسری فیکٹری کی مدد سے جنوبی مشرقی ساحل پر قائم اپنا اڈہ بنانا شروع کر دیا۔ وہاں کے آبادیوں کو شک ہونے لگا کہ وہاں انگریز کچھ گڑبڑ ضرور کر رہے ہیں، لیکن کمپنی نے 1668 میں بہت دھوم مچائی اور بغاوت کر کے یعنی کہ آہستہ آہستہ ساروں کو ختم کر کے حکومت کرنا شروع کر دی، اپنی جگہوں پر دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1757 کی پالسی جنگ میں رابرٹ کلیف کے تحت کمپنی کی فتح بڑھ گئی اور 1764 میں جنگیں جیتنے کے بعد
ان کی طاقت بڑھتی گئی اور شہنشاہ عالم دوم کو بنگال کے دیوان میں مقرر کر کے انہوں نے بنگال پہ قبضہ کر لیا۔ کمپنی 1773 تک نچلے جو حکمران تھے ان پر حکومت کرنے لگی۔ اینگول میسور جنگیں اور اینگول مراٹھاؤں کی جنگیں نے اسے دریائے ستلج کے جنوب میں ہندوستان کے بڑے علاقے کے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ مراٹھاؤں کی شکست کے ساتھ کوئی بھی مقامی طاقت اب کمپنی کے لیے خطرہ نہیں تھی۔ 1857 کی ہندوستان میں بغاوت ہوئی۔ کمپنی کے حکمرانوں نے اس کے خلاف کام کیا۔ واستوی ہندوستان میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازموں کی طرف سے بڑے پیمانے پر بغاوت تھی۔ بغاوت کا باعث بننے والی جو تھا نا وہ تھا منگل پانڈے، جو مقامی مذہبی کی وجہ سے بغاوت کی تھی۔ اہم بغاوت کرنے والا منگل پانڈے ہی تھا۔ اس کے علاوہ برطانوی ٹیکس پر بنیادی شکایات بھی ملوث ہوئی تھیں۔ برطانوی افسروں اور ان کی بڑھتی فوجوں کے درمیان نسلی خلاج اور زمینی قبضے نے بھی اس بغاوت کا سبب بننا نہیں چاہا بن گئی۔ بغاوت میں اہم کردار ادا کیا۔ پانڈے کی بغاوت کے چند ہفتوں کے اندر بھارتی فوج کے درجنوں نہیں سینکڑوں سپاہیوں نے بغاوت کی اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے جو بغاوت کرتے تھے۔ باقی سپاہیوں کو بعد میں ہندوستانی شرافت نے شامل کیا، جن میں سے بہت سے لوگ نظریہ آف فلپس کے تحت ایک علیحدہ ملک چاہتے تھے اور انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے۔ یہی آزادی کی آگ تھی جو ان کا سبب بنی تھی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں تمام طاقت برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے برطانوی ولی عہد کو منتقل کر دی گئی، جس نے ہندوستان کے بیشتر صوبوں کو بطور انتظام کرنا شروع کر لیا۔ ولی عہد نے کمپنی کے زمینوں کو براہ راست کنٹرول کیا اور بقیہ ہندوستان پر کافی دور تک حکومت کی جو مقامی شاہی خاندانوں کے زیر تسلط تھی۔ 1947 میں سرکاری طور پر 65 شاہی ریاستیں تھیں، لیکن صرف 21 میں حقیقی ریاستی حکومتیں تھیں اور صرف 3 بھری تھیں: میسور، حیدرآباد اور کشمیر۔ وہ 1947 یا 48 میں آزاد قوم بن چکی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس نے 1929 کے اجلاس میں ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا اور 26 جنوری 1930 میں یوم آزادی طور پر منایا گیا۔ کانگریس نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ خود کو اس آزادی کی تحریک میں شامل کریں۔ اس طرح کا یوم آزادی منانے کا تصور ہندوستانی شہریوں میں قوم پرستی کا اجاگر کرنے کا سبب بنا اور برطانوی حکومت کو آزادی دینے پر غور کرنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ ایک بہت بہترین سبب بنا تھا۔ 1946 میں برطانیہ میں لیبر حکومت حال میں ہی اختتام پذیر ہونے والی دوسری جنگ عظیم سے اس کا خزانہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ نہ تو گھر میں کچھ ہے اور نہ ہی بین الاقوامی حکومت میں کچھ رہ گیا ہے، جس کی بدولت 20 فروری 1947 کو وزیر اعظم جو وہاں کا تھا عظیم کلنٹن اٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت نے جون 1948 تک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو مکمل طور پر خود مختار رہنے سے منع کر دیا اور آزادی دینے کا حکم کر دیا ہے۔ کانگریس کی دیکھا دیکھی میں مسلم لیگ 1909 میں قیام میں آئی۔ اس نے مسلمانوں کی تحریک چلائی، تحریک آزادی۔ اس نے مسلمانوں کے لیے بہت کوشش کی اور 1940 میں قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے پاکستان کی آزادی یعنی کہ مسلمانوں کی آزادی کا اعلان کر دیا اور علیحدہ ملک کا مطالبہ کر دیا۔ اس مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے یہ مسلم لیگ تھی جس کے لیڈر قائد اعظم بنے۔
कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने 1940 में करारदाद पेश की जिसमें पाकिस्तान को अलहदा मुल्क तस्लीम कर लिया गया और 1947 14 अगस्त में इन्होंने पाकिस्तान का क़याम किया और वहाँ के पहले गवर्नर जनरल बन गए। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो बरतानिया की पार्लियामेंट ने मंजूर किया, बरतानवी हिंदुस्तान को नई आज़ाद रियासत बनाने के लिए तस्लीम कर लिया गया। हिंदुस्तान के तसल्लुत बाद में जमहूरिया हिंद बना और पाकिस्तान के तसल्लुत बाद में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना। इसके बाद बंगाल और पंजाब के सूबे दोनों कौमों में बराबर बराबर तकसीम किए जाएंगे। गवर्नर जनरल का दफ्तर कायम किया जाएगा। मुतल्लिका रियासतें अपनी अपनी असम्बली बनाएंगी और इसके बाद वो अपने अपने इदारे तकसीम देगी। तकसीम के साथ फिर तशद्दुद अफसाद और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ और बरसगीर भर में 14 यानी कि अगस्त 1947 में बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत को यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ पाकिस्तान में तकसीम कर दिया गया। ख़ास तौर पर पंजाब और बंगाल की तकसीम की वजह से इन सूबों में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के दरमियान फसाद हुआ और दूसरे करीबी इलाकों में फैल गया, जिससे तकरीबन 500 लाख अफराद हलाक हुए। पुलिस और फ़ौज के यूनिट बड़ी हद तक गैर मौसर थे। बरतानवी अफसरान चले गए थे और यहाँ संभालने वाला कोई भी नहीं था। इस दौर ने जदीद तारीख़ में बहुत अच्छे काम किए थे, जिसमें देखा जाए तो हिजरत में कम से कम 12 मिलियन हिंदू, सिख और मुसलमान भारत और पाकिस्तान की नई तख्लीक शुदा कौमों के दरमियान मुंतकिल हुए थे। 1947 में बांग्लादेश जो पहले मशरक़ी पाकिस्तान और मशरक़ी बंगाल था, पाकिस्तान से अलग हो गया और यूं 3 अलग अलग रियासतें कायम में आईं। जाते जाते मैं आपके इनके लिए बताता जाऊँ कि सब कॉन्टिनेंट में कितने मुल्क थे। ये सब कॉन्टिनेंट में शामिल पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और मालदीव्स थे, जिनको बाद में आज़ादी मिल गई थी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।